अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं चौधरी आमिर शहजाद और आप देख रहे हैं ए न्यूज़। नाज़रीन, आप भी सोचते होंगे कि बज़ाहिर समझदार नज़र आने वाले तहरीक इंसाफ के बास कारकुनान, फॉलोअर्स, लोग अजीबो गरीब गुफ्तगू करते हैं, इन्हें कोई लाख समझाए और ये समझा समझा कर बंदा थक जाता है कि मोहतरम, आपके कायद, आपके लीडर, आपके सियासी रहनुमा सियासी ज़हन ही नहीं रखते। वो तो वज़ीर आज़म बनने और उसके बाद जिन्होंने उन पर इन्वेस्टमेंट की, बाकायदा मनसूबा बंदी करके उन्हें तख्त पर बिठाया, उन्हें सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया पर करोड़ों बल्कि खरबों रुपए लगाकर उन्हें आपका सियासी मसीहा बनाने का ड्रामा रचाया, वो फ्लॉप हो चुका है। जैसे पिंड का चोर मुर्गी चुराते रंगे हाथों पकड़ा जाता है, इस तरह आपका मसनूई इनकलाबी और तब्दीली मास्टर भी रंगे हाथों पकड़ा गया जी। और वो लतीफ़ा तो आपने सुना ही होगा कि चंद दोस्त जाली टिकटों पर फिल्म देखने जाते हैं। टिकट चेक करने वाला जब उनमें से सिर्फ एक को पकड़ सकता है, जिस पर पकड़ा जाने वाला हाल की तरफ मुंह करके सबको बुला के कहता है, बाहर आ जाओ, हम सारे पकड़ेंगे। इसी तरह पीटीआई के जाली रंगबाज लीडर ने 9 मई के साने के बाद जब अदारों ने उसे पकड़ा तो उसने अपनी पूरी पार्टी को आवाज़ लगाई कि लो जी, हम सब पकड़ेंगे। जब पीटीआई वालों से दूसरे पार्टी के लोग बहस करते हैं कि आप गलत रास्ते पर हो, सियासत में रवादारी होती है, इल्ज़ाम तराशी नहीं होती, अमन होता है, तशद्दुद नहीं होता हो, तो वो कहते हैं नहीं नहीं, हमारा लीडर, हमारा कायद जो कहता है बिल्कुल हरफ बहरफ दुरुस्त कहता है। पीटीआई का कायद क्योंकि सियासतदान नहीं, एक क्रिकेटर है और पाकिस्तान में क्रिकेटर्स को हीरो माना जाता है, लिहाजा एक सोचे समझे साजिशी मंसूबे के तहत इस हीरो को सियासत का भी हीरो बनाने की कोशिश की गई और आवाम के सामने पेश किया गया। नाज़रीन, हीरो और शख्सियत परस्ती एक हद तक तो ठीक होती है, लेकिन जब नाअहल, नकम्मे और नकट्टू को हीरो बनाकर नई नस्ल को सोशल मीडिया के ज़रिए ज़बरदस्ती सियासी लीडर बना दिया जाए तो ये उस मुल्क को कौम के लिए नहायत ख़तरनाक होता है। और ये उस वक्त और ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है जब इस नमूने को वज़ीर आज़म ही बना दिया जाए। नाज़रीन, आप इमेजिन करें कि एक ऐसा शख्स जिसे गाड़ी चलाना भी ना आती हो, उसको आप एक ऐसी बस का ड्राइवर बना दें जो मुसाफिरों से भरी हुई हो और पहाड़ी इलाकों में ड्राइविंग के लिए उसे भेज दें, तो इसका नतीजा सोच कर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पाकिस्तान में भी पिछले कुछ सालों से ऐसा ही हैबतनाक तजर्बा किया गया, जिसका नतीजा ये निकला कि जिस बस को नाड़ी ड्राइवर चला रहा था उसमें पाकिस्तान की मईशत, फॉरेन पॉलिसी, अंदरूनी मामलात, जमहूरियत, सिविल और अस्करी मामलात, गर्ज मुल्क को चलाना और बस चलाना एक ही शुमार किया जाए तो जनाब आपके सामने आज का पाकिस्तान देखकर रिजल्ट निकल ही आता है कि इस निकम्मे ड्राइवर ने पाकिस्तान की बस को ऐसी खाई की तरफ धकेल दिया है कि जिसको सीधी सड़क पर पुरसुकून ड्राइविंग के लिए एक अरसा दरकार होगा। इतना कुछ हो जाने के बावजूद आप सोच रहे होंगे कि आज भी कुछ सर फिरे हैं जो इसी ड्राइवर को पसंद करते हैं और इसी निकम्मे नालायक ड्राइवर को बड़ी बड़ी मुजरमाना गलतियों को दुरुस्त और पाकिस्तान के लिए फ़ायदा मंद होने की अजीबो गरीब लॉजिक्स देते हैं, जिनको सुनकर सर पर हथौड़ा मारने को दिल करता है। नाज़रीन, इसमें इनका कसूर नहीं, ये सब बयानिए बनाने की जंग है। जो अपने मंसूबे का बयानिया अच्छी तरह अवाम के सामने पेश कर देता है वही कामयाब होता है। वो बयानिया सही है या गलत वो बाद की बात है, बस आपको अपना बयानिया बेचना आता हो, बाकी सब ठीक है। इसकी मिसाल आपको इस तरह देकर समझाने की कोशिश करता हूँ कि अमेरिका में एक शख्स जिसका नाम हैरोल्ड कैंपिंग था, ये न्यूयॉर्क का बहुत मशहूर पादरी था। अपनी मकबूलियत के दौर में इसके 140 से ज़ायद रेडियो चैनल अमेरिका में जगह जगह काम कर रहे थे, जबकि इस पादरी की बैरून मुल्क भी फॉलोइंग थी। इसके फॉलोअर्स सब शख्सियत परस्त थे और कैंपिंग पर अंधाधुंध एतमाद करते थे। इस पादरी ने ये दावा किया कि 21 मई बरोज़ हफ्ता क़यामत आने वाली है। बकौल इसके एक ज़लज़ला आएगा जो सारी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगा और सारी दुनिया तबाह हो जाएगी। हैरोल्ड की इतनी तफसील से बयान करने की इस कहानी अपने बयानिए को ऐसे एतमाद से पेश किया
کہ اس کے تمام ماننے والے اس پر یقین کر بیٹھے اور 21 مئی کا انتظار کرنے لگے۔ حالات اتنے سنگین ہو گئے کہ ایک 14 سالہ لڑکی نے اس لیے خودکشی کر لی تاکہ اس کو 21 مئی کا دن دیکھنا نہ پڑے، جبکہ بہت سے لوگ گھروں میں بنکر بنا کر چھپ گئے۔ اس کے ماننے والوں کے دیکھتے ہی دیکھتے دوسرے لوگوں نے بھی اپنی حفاظت کے لیے مختلف کوششیں کرنا شروع کر دی اور یہ تمام ہنگامہ خیزی میڈیا پر رپورٹ ہوتی رہی۔ خیر ناظرین، وہ دن سر پر آن پہنچا جس کا کسی کو انتظار نہیں تھا، بس ڈر تھا، خوف تھا، لیکن یہ کیا، 21 مئی آیا اور گزر گیا۔ اس دن کوئی قیامت نہیں آئی۔ جب میڈیا والے ہیرالڈ کیمپنگ کے ماننے والوں کے انٹرویو کے لیے گئے، انہیں لگا شاید وہ لوگ راہ راست پر آ جائیں گے اور وہ اپنے رہنما کو بے عزت کریں گے، اسے جھوٹا کہیں گے، اس پہ لعن طعن کریں گے، لیکن نہیں جناب ناظرین، ایسا بالکل نہیں ہوا اور الٹا انہوں نے پی ٹی آئی والوں کی طرح بھونڈی لاجک دینا شروع کر دی۔ وہ لوگ میڈیا والوں سے لڑنے لگے اور کہنے لگے قیامت اسی لیے نہیں آئی کیونکہ ہمارے ایمان کو چیک کیا جا رہا تھا کہ کون لوگ 21 مئی کے بعد پادری کے ساتھ جڑے رہتے ہیں یا نہیں۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ حساب کتاب سے بتاتے رہے کہ پادری درست ہے، بس تاریخ چند ماہ آگے پیچھے تھی۔ جیسے آج کل پاکستان کی قوم حیران ہے کہ خان بھائی کے چاہنے والوں نے خان بھائی کے اکسانے پر غداری جیسے جرم کا ارتکاب کیا جس کے باوجود وہ شرمسار نہیں۔ اسی طرح میڈیا والے حیران پریشان رہ گئے، لیکن کچھ عرصہ بعد اسی پادری نے قیامت کی نئی تاریخ دے دی جو 21 اکتوبر 2011 تھی۔ اس کے ماننے والے دوبارہ قیامت کا انتظار میں مصروف ہو گئے اور دوبارہ اسی طرح اپنی حفاظت کے لیے گھروں کی کھڑکیاں دروازوں کو مضبوطی سے بند کرنے لگے، خندقیں کھودنے لگے، مورچے کھودنے لگے۔ لیکن بتائی گئی تاریخ کے آنے کے بعد ایک بار پھر قیامت نہیں آئی۔ اس دفعہ تو میڈیا والوں کو یقین تھا اس کے ماننے والے ہمارے جانے تک اس کا ساتھ چھوڑ گئے ہوں گے، لیکن ان کو حیرت تب ہوئی جب پادری کے ماننے والے کہنے لگے کہ پادری کا جو قیامت کا تصور ہے وہ دراصل روحانی قیامت ہے، جبکہ تم لوگ دنیاوی قیامت کا سوچ رہے ہو۔ خیر یہ تو تھا ہیرالڈ کا جھوٹا پروپیگنڈا اور بیانیہ، جس کے جھوٹ سامنے آنے کے کچھ عرصہ بعد ہیرالڈ نے خود ہی تسلیم کر لیا کہ وہ غلط تھا، جھوٹا تھا۔ لیکن اس کے بعد سب سے حیران کن بات سامنے آئی، وہ یہ کہ اس کے اپنے جھوٹے ہونے کے اعلان کرنے کے باوجود اس کے پیروکاروں نے پھر بھی اس کو نہ چھوڑا اور مختلف تعویلیں دیتے رہے کہ وہ سچا تھا، اس نے کسی دباؤ کے تحت یہ بیان دیا ہوگا، ہمارا خان، میرا مطلب ہے ہمارا پادری کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، وغیرہ وغیرہ۔ ناظرین، میری طرح اور دنیا کے بہت سے لوگ جو خیالوں کی دنیا سے ہٹ کر لاجک کو سامنے رکھ کر جیتے ہیں، کیا آپ کو بھی پادری غلط نہیں لگ رہا؟ لیکن کیا کریں، یہ دنیا ہے۔ جیسے ایک غلط پادری کو آج بھی لوگ درست مانتے ہیں، اسی طرح ثانیہ 9 مئی کی آگ میں اپنے فالورز کو جھونک کر ان سے اپنا سیاسی فائدہ اٹھانے والا نیازی، جس کے اپنے قریبی سیاسی رہنما سب کے سب چھوڑ گئے، لیکن اس کے باوجود بہت سے اس کے فالورز اب بھی اس کو اپنا ہیرو مانتے ہیں، اس کو اپنا مسیحا مانتے ہیں، اس کو سچا مانتے ہیں۔ اور ستم یہ کہ وہ اب بھی نیازی کو اگلا وزیر اعظم مانتے ہیں، اور پاکستان میں تبدیلی لانے والے لیڈر آج بھی نیازی کو مانتے ہیں، باوجود اس کے کہ تبدیلی کا پاکستان میں یہ حال ہے کہ جو شخص 9 سال خیبر پختونخوا میں، 4 سال پنجاب حکومت کرتا رہا اور پونے 4 سال وفاق میں حکومت کی، کے باوجود تبدیلی نہ لا سکا، وہ آگے کیا خاک تبدیلی لائے گا؟ جس کی غداری پکڑی جا چکی ہو، جس کے جھوٹ اور کرپشن کے قصے اس کے قریبی ساتھی بیان کر رہے ہوں، لیکن ان کا کیا کیا جا سکتا ہے؟ جو شخصیت پرستی کے پیروکار ہر دفعہ نئے بہانے ڈھونڈ کر دل کو تسلی دیتے ہیں۔ ثانیہ 9 مئی کے بعد اب پی ٹی آئی کے فالورز کو اور کون سا ثبوت چاہیے جس میں ان کے لیڈر اور ان کے ساتھی رہنماؤں کی منافقت، کرپشن، بد کرداری اور غداری سامنے لائی جائے؟ افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ یہ جنہیں تبدیلی کا آغاز سمجھ بیٹھے تھے،
پاکستان کو ترقی کی راہ پر چلانے والے سیاستدان بنا بیٹھے تھے وہ اصل میں سب سے بڑے نقب زن نکلے، جو برے وقت میں ساتھ کھڑے ہونے کے بجائے انہوں نے پارٹی ہی منٹوں میں چھوڑ دی۔ یہ وہی لوگ ہیں جو اس سے پہلے کئی پارٹیوں کی خاک چھان چکے ہیں۔ یہ کیا تبدیلی لائیں گے؟ یہ پی ٹی آئی کے سیاسی رہنما نہیں، بلکہ یہ تو ہر دور کے ہر کنگ پارٹی کا حصہ بننے کے لیے اس پارٹی کے مہمان اداکار ہوتے ہیں۔ ان کی انقلابی شخصیت کے پیچھے ایک منافق اور خود پسند شخصیت چھپی ہوتی ہے۔ ہر دور کے طاقتور سیاستدان کی فلم کو ہٹ کرنے والے ڈائریکٹرز ان لوگوں کو ان کے کالے کرتوتوں اور ثبوت دکھا کر بندی بنا لیتے ہیں اور پھر اگلے اسکرپٹ کی تیاری اور اطلاعات میں انہیں من پسند کردار میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اور افسوس، صد افسوس کہ نادان فالورز ان بھگوڑوں سے انقلاب، امریکی غلامی سے آزادی، خوف کے بت توڑنے سمیت ٹینکوں کے نیچے لیٹنے کی امیدیں لگا بیٹھتے ہیں۔ خدا را اپنی عزت اور اپنی جان کی حفاظت کیجیے۔ ان بھگوڑے سیاستدانوں سے کسی قسم کی امید نہ لگائیں۔ آپ کے مرنے یا جیل جانے پر صرف آپ کی ماں اور آپ کے گھر والوں نے رونا ہے، نہ کہ کسی سیاستدان نے۔ میری نون لیگ اور پیپلز پارٹی سمیت دوسری بڑی سیاسی جماعتوں سے ایک دفعہ پھر ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ خدا را وہ ان ڈھونگی بہروپیوں اور سیاستدانوں کے نام پر ملک و قوم کے بیپار کرنے والوں کو کسی صورت اپنی پارٹی میں جگہ نہ دے۔ اگر ان کی جگہ سیاسی قیادتیں اپنے مخلص کارکنان کو آگے لائیں تو یقین جانیے کہ آئندہ ایسے سیاسی منافقین کی سیاست میں آنے کے راستے ہی بند ہو جائیں گے۔ ناظرین، آگے انتخابات آنے ہی والے ہیں۔ آصف علی زرداری، چودھری شجاعت حسین اور جہانگیر ترین نے سیاسی جوڑ توڑ شروع کر دیا ہے اور لاہور اس وقت سیاسی گڑھ بن چکا ہے۔ سب سے زیادہ خوش آئند بات یہ ہے کہ ابھی تک پی ٹی آئی سے بھاگنے والے میں سے کسی کو بھی نون لیگ نے اپنی پارٹی میں جگہ نہیں دی۔ آنے والے دن سیاستدانوں کے لیے بہت برے ہیں، بلکہ جنہوں نے گاجریں کھا رکھی ہیں ان کو پیٹوں میں درد تو ہونا ہی ہونا ہے۔ اب عقل مند سیاسی رہنما تو وہی ہوگا جو ناکارہ پیٹوں میں درد والے سیاستدانوں کو اپنی پارٹیوں سے دور رکھیں گے، تاکہ آنے والے انتخابات میں عوام کے اصل جمہوری بے داغ ماضی اور حال رکھنے والے عوامی نمائندگان کو اسمبلیوں میں پہنچا کر ملک و قوم کی خدمت کریں۔ اس دعا اور امید کے ساتھ کہ آنے والے دنوں میں اللہ پاک پاکستان اور اس کی عوام کے لیے خوشیاں میسر کرنے کے اسباب پیدا فرمائے، آمین۔ آخر میں اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ چودھری عامر شہزاد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔